السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ دوستوں، بینک آف امریکہ اور دی وال اسٹریٹ جرنل کی مانے تو 2040 تک دنیا کی اسپیس انڈسٹری 1.3 ٹریلین ڈالر کی ہو جائے گی، کیونکہ تب تک قریب 100 سے بھی زیادہ ایجنسیز اس انڈسٹری کا حصہ ہوں گی، جو اسے دنیا کا ون آف دا موسٹ پروفیٹیبل بزنس بنا دیں گی۔ آج کے وقت میں اسپیس ایک 420 بلین ڈالر کا بزنس ہے، جس کا پارٹ ناسا، آئزرو، اسپیس ایکس، بلو اوریجن اور ورجن گلیکٹک جیسی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جو اپنے راکٹس، اسپیس شپس اور سیٹلائٹس کے ذریعے اسپیس میں اچھا خاصا منافع کماتی ہیں۔ لیکن مستقبل میں یہ کمپنیز اپنے اس منافع کو بڑھانے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں، اور موجودہ وقت میں ہیومن اسپیس فلائٹ ان کا پہلا قدم ہے۔ ہیومن اسپیس فلائٹ کی بات کریں تو سال 2021 اس کے لیے ایک ریولوشنری سال رہا ہے، کیونکہ 11 جولائی 2021 کو ہی ورجن گلیکٹک کے فاؤنڈر رچرڈ برینسن اسپیس کی سکسیسفل سیر کر کے واپس آئے تھے، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ہی 20 جولائی کو بلو اوریجن کے فاؤنڈر اور دنیا کے ٹاپ بلینئر جیف بیزوس نے بھی یہ کارنامہ دہرایا تھا، جس سے یہ بات تو صاف ہو گئی تھی کہ آنے والے وقت میں اسپیس ٹریول بہت سی کمپنیز کی انکم کا ایک مین سورس بن جائے گا، جو اسپیس انڈسٹریز کو ایک بہت ہی اچھی گروتھ دے گی۔ حالانکہ اسپیس انڈسٹری میں ایک دو کمپنیز نے یہ کارنامہ نہیں کیا، کیونکہ ان سے پہلے بھی بوئنگ اور لاک ہیڈ مارٹن نام کی 2 کمپنیز اسپیس فلائٹ اور ایویشن انڈسٹری میں مہارت حاصل کر چکی ہیں، جنہیں یونائٹڈ لانچ الائنس کے انڈر ناسا کے زیادہ تر کانٹریکٹ ملتے ہیں، اور ان کی اسپیس فلائٹ کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پچھلے 11 سالوں میں ان کی ایک بھی لانچنگ فیل نہیں ہوئی۔ اسپیس سیکٹر میں جہاں ایک طرف بوئنگ کمپنی 200 بلین ڈالر کی ویلیو رکھتی ہے، تو وہیں لاک ہیڈ مارٹن 105 ملین ڈالر کے ساتھ اس ریس میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اب جہاں اسپیس سیکٹر میں اتنا زیادہ منافع ہے، تو 21 سینچری کے سب سے ریولوشنری پرسن کہے جانے والے ایلن مسک اس ریس میں پیچھے کہاں رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے 2002 میں اپنی خود کی انویسٹمنٹ 100 ملین ڈالر سے اس کمپنی کو سٹارٹ کیا تھا، جو آج 75 ملین ڈالر کی ویلیو کے ساتھ دنیا کی تیسری بڑی کمپنی بن گئی ہے۔ ایلن مسک کی یہ کمپنی بہت ہی کم خرچ میں راکٹس بناتی ہے، جس وجہ سے آج ناسا بھی اسپیس ایکس سے ہی راکٹس ڈیزائن کرواتی ہے۔ اسپیس ایکس، بلو اوریجن اور ورجن گلیکٹک، یہ تینوں کمپنیز آنے والے وقت میں ایک عام انسان کو بھی اسپیس ٹریول کا مزہ دلانے کی تیاری میں ہیں، جس کو لے کر لوگ بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں۔ کچھ لوگوں کو اسپیس ٹریول کرنے کی اتنی زیادہ جلدی تھی کہ ورجن گلیکٹک کی جولائی میں ہوئی فرسٹ ہیومن اسپیس سے پہلے ہی اس کے قریب 600 ٹکٹس بک ہو گئے تھے، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس میں ایک ٹکٹ کی قیمت 1.86 کروڑ روپیز تھی۔ خیر، ورجن گلیکٹک کے علاوہ بلو اوریجن بھی اس کی تیاری میں ہے، اور اس نے بھی ایک ٹکٹ کی قیمت 1.48 کروڑ روپے فکس کی ہے، جو اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اسپیس ٹریول کی اس ریس میں کمپٹیشن کتنا بڑھ چکا ہے، کیونکہ حال ہی میں ایلن مسک بھی یہ کہہ چکا ہے کہ ان کی کمپنی اسپیس ایکس جلد ہی لگ بھگ 74 لاکھ روپے میں لوگوں کو زمین سے مارس تک کا ایک چکر لگوائے گی۔ اتنا سب کچھ جان لینے کے بعد اب آپ کے من میں ایک بات تو ضرور چل رہی ہوگی کہ آخر ان کمپنیز کے پاس اسپیس شپ اور راکٹس بنانے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ یہ پیسہ ناسا جیسی بڑی اسپیس ایجنسیز پرووائڈ کرتی ہیں، جن کے کانٹریکٹس ملینز اور بلینز میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اسی انویسٹمنٹ اور اسپیس فلائٹ کے ذریعے ہم انسان اسپیس کو ٹریلین ڈالر انڈسٹری بنا دیں گے، بلکہ اس کے لیے ہمیں اور بھی چیزوں پر دھیان دینا ہوگا، جن میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن دوسرا سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے، جو ہم انسانوں کے جیون کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ جی پی ایس سے لے کر موبائل نیٹ ورکس جیسی چیزیں بھی سیٹلائٹس پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس سیکٹر میں بہت سی پرائیویٹ کمپنیز انٹر ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ کمپنیز اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ چکی ہیں کہ انسان بھوکا تو رہ سکتا ہے، پر انٹرنیٹ اور ٹی وی کے بنا نہیں رہ پائے گا۔ اگر بات کریں ڈش نیٹ ورک کمپنیز کی، تو وہ اتنی ساری براڈ کاسٹنگ سیٹلائٹس کو صرف آن ہی نہیں کرتے،
بلکہ ان کو آپریٹ کرنے کی ذمہ داری بھی انہی کے پاس ہوتی ہے۔ ان سیٹلائٹ کے نیٹ ورک سے پوری دنیا میں لوگ ٹی وی دیکھ پاتے ہیں، جس سے ڈش نیٹ ورک ہر سال قریب 1 لاکھ کروڑ روپیز کماتے ہیں۔ حالانکہ یہ منافع صرف ایک کمپنی کا ہے اور اس دنیا میں بہت ساری کمپنیز موجود ہیں جو الگ الگ لیول پر سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے ذریعے اپنی سروسز پہنچاتے ہیں، جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اسپیس انڈسٹری کو بوسٹ کرنے میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ جس طرح ایلن مسک کی اسپیس ایکس عام لوگوں کے لیے اسپیس فلائٹ کے ذریعے پیسہ کمانے کی تیاری میں ہے، بالکل اسی طرح وہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی اس ریس میں بھی دنیا کی کئی مشہور کمپنیز سے آگے چل رہی ہے۔ 2021 میں اسپیس ایکس نے 1730 سیٹلائٹس کو آربٹ میں بھیجا تھا، جن کا مقصد دنیا کو فاسٹ اور چیپ انٹرنیٹ کنیکشن پرووائڈ کرنا ہے۔ اب تو اس ریس میں جیف بیزوس کی ایمیزون بھی لگ گئی ہے، جو کوپر سیٹلائٹ کے انڈر ایمیزون کی 3236 سیٹلائٹس کو اسپیس میں بھیجے گی۔ جس حساب سے موجودہ وقت میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن پروگرس کر رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آنے والے وقت میں یہ ڈیولپمنٹ اور انویسٹمنٹ کا بہت بڑا پارٹ ہوگا۔ اسپیس انڈسٹریز کے ان 2 سیکشنز کے بعد اب ہم ایسے سیکشن کے بارے میں بات کریں گے جو آج بھلے ہی بہت چھوٹا ہے پر مستقبل میں یہ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ تو یہ سیکٹر ہے امیجنری اور ڈیٹا انالیسس کا، جو سیٹلائٹس کے ذریعے زمین کی امیجز کو کیپچر کر کے اس سے ملنے والے ڈیٹا سے ویدر فورکاسٹ کرتا ہے، ساتھ ہی آنے والے طوفانوں اور ان سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ ویسے تو اس سیکٹر میں بہت سی بڑی بڑی کمپنیز آلریڈی اپنے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں، پر مستقبل میں جس طرح یہ سیکٹر ایکسپینڈ ہوگا، اس کو دیکھتے ہوئے اور بھی بہت بڑی پرائیویٹ کمپنیز اس میں جڑیں گی، جن کا اسپیس انڈسٹری کو $1.3 ٹریلین اکانومی بنانے میں میجر کنٹریبیوشن ہوگا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل میں کون سی ٹیکنالوجی ہماری زمین کو ڈومینیٹ کر لے گی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ سو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔